السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ہے جی رمضان میں غربا کی مدد ضرور کریں۔ تو جیسا کہ رمضان بھی آنے والا ہے تو اس حوالے سے بہت ہی سبق آموز کہانی ہے، تو آپ بھی اسے سنیں اور ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی سنائیے۔ تو آئیے کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ وحید ایک ذہین بچہ تھا، لیکن اس کے والدین بہت غریب تھے۔ محلے کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں 6 سالہ وحید کے والدین فقیروں سے کم نہ تھے۔ وحید کی عمر اسکول جانے کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک کسی نے اسے بنیادی تعلیم دلانے تک کا نہیں سوچا تھا۔ وہ کھیل کود کی نیت سے صبح سویرے ہی گھر سے نکلتا تھا، لیکن اپنے عمر کے بچوں کو اسکول جاتے دیکھ کر حیران ہو جاتا تھا کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں۔ اس کے ہمسایوں کے بچے ہاتھ میں مختلف رنگ کے بیگ اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر جاتے اور وہ حسرت بھری آنکھوں سے ان کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ یہی نہیں، وہ تمام لڑکے لڑکیاں مختلف رنگ برنگ کے کپڑے، مٹھائیاں، چاکلیٹ، بسکٹ، ٹافیاں، برفیاں، کیک اور نہ جانے کیا کیا اپنے ٹفن میں ڈالے جا رہے تھے۔ حالات کے ستم اور غربت کا مارا یہ بچہ گھر آ کر اپنے والدین سے پوچھتا کہ میرے لیے کپڑے اور سوٹ بوٹ کہاں ہیں جو میں اسکول جا سکوں اور مختلف کھانے پینے کی چیزیں لے سکوں۔ ماں کہتی تھی کہ میرے جگر، ہم آپ کو ان سے بھی بہترین چیزیں لے دیں گے، لیکن رمضان المبارک کو آنے دو۔ بچہ روز یہ سوال کرتا اور والدین کہتے تھے رمضان تو آنے والا ہے، ہم اپنے بچے کو بہت کچھ دیں گے۔ تو مہینے گزرتے گئے، پھر اس انتظار میں رہا کہ رمضان کب آئے گا، لیکن وہ جلدی نہیں آیا۔ وحید روزانہ اپنے والدین سے پوچھتا کہ چچا رمضان کب تک آئے گا، مجھے بھی دوسرے بچوں کی طرح کچھ خریدنا ہے۔ ایک دن وحید محلے کی مارکیٹ میں مٹی سے کھیل رہا تھا کہ ایک آدمی اپنے ساتھ بڑے بڑے بیگ لے کر ایک دکان سے نکلے اور ایک بس میں سوار ہونے کے لیے گئے۔ دکاندار نے اسے چچا رمضان کہہ کر پکارا اور ہاتھوں میں ایک اینک لیے اس کے پیچھے لپکا۔ رمضان چاچا، آپ کی اینک دکان میں رہ گئی تھی۔ بچے نے جب یہ نام سنا تو باغ باغ ہو گیا اور اس آدمی کا پیچھا کرتے ہوئے بس میں سوار ہوا اور اس آدمی سے کہا کہ چچا رمضان، میں پچھلے کئی مہینوں سے آپ کے انتظار میں ہوں، آپ آج آ ہی گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آپ آ گئے، میرے گھر میں بھی آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ آدمی شروع میں تو حیران رہ گیا، لیکن پھر جیسے کچھ سمجھنے کے بعد وحید کی طرف دیکھنے لگا۔ دل ہی دل میں اس نے خود کو بتایا کہ ضرور بچے کو گھر کے بڑوں نے لالچ دیا ہوگا کہ ماہ رمضان کے اختتام پر اس کو عیدی ملے گی۔ بچے نے کہا، چچا رمضان میرا گھر آ گیا، چلو دیکھو میری امی اور ابو آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ آ گئے تو وہ مجھے کپڑے، ٹافیاں اور بہت کچھ دینے والے ہیں تاکہ میں دوسروں کی طرح اسکول جا سکوں اور دوسرے بچوں کی طرح کھیل کود سکوں۔ وہ آدمی بڑے دانا اور نیک تھے، اپنے سامان کے ساتھ اس بچے کے ساتھ گئے۔ بچہ اس کو لے کر اپنے گھر گیا اور شور مچایا کہ چچا رمضان آ گئے ہیں۔ گھر پہنچ کر سامان کا بیگ اس آدمی نے اس کے گھر والوں کو دے دیا تو بچے نے کہا کہ پیسے بھی دے دو چچا۔ رمضان نے جیب سے بہت سارے پیسے بھی دیے اور چل دیا۔ بچہ بہت خوش تھا کہ آخر کار چچا رمضان اس کے گھر آ ہی گئے، لیکن ان کے والدین حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ بہرحال انہوں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ ایک خدا ترس بندے اور غریب بچے کی کہانی ہے جس کے والدین نے بچے کو عید رمضان کے نام سے مطمئن رکھا ہوا تھا۔ غربت کی وجہ سے وہ بے بس تھے اور دوسرے بچوں سے متاثر ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو دلاسا دیتے تھے، لیکن خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اچانک بچے نے خود ایک آدمی جس کا نام رمضان تھا اس کو پکڑ کر لے آیا۔ وہ امیر اور خدا ترس تھا، اس لیے سمجھ گیا اور بچے کو وہ سب کچھ دے دیا جو وہ چاہتا تھا۔ اب جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہزاروں ایسے بچے ہیں جو امداد اور مدد کے انتظار میں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو وحید جیسے بچوں کی مدد کریں، ان کی حسرتوں کو سمجھیں اور بلا تعمل ان کی مدد کریں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بچوں کی کوئی کمی نہیں جو نادار اور غریب ہیں۔ وہ اسکول کی دنیا سے دور ہیں، وہ اسکول جانا چاہتے ہیں، لیکن ہر ایک چچا رمضان کے انتظار میں ہے۔ ان کے والدین ہمیشہ ان کو رمضان کے انتظار کی نوید سناتے ہیں اور عید کے موقع پر ہی لوگوں کی
عیدی سے کپڑے اور کھانا پینا دیتے ہیں۔ اس دن ہی وہ عیدی کے پیسوں سے کچھ خریداری کرتے ہیں۔ بصورت دیگر ان کو یہ موقع نصیب نہیں۔ ہمارے ہمسائے میں لوگ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی ان حسرتوں اور احساسات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے والدین ہمیں صبح تیار کر کے بڑے شان سے اسکول روانہ کرتے ہیں، مگر ہمارے ہمسائے کے بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھو۔ یہ کون سا ایمان ہے کہ آپ خود تو پیٹ بھر کر کھا لیں، لیکن آپ کا ہمسایہ بھوکا رہے، اس کے بچے امید اور حسرت پر جئیں اور آپ مزے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور خدا کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ داروں، پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو میں بیٹھنے والے مصاحبین اور اپنے زر خرید لونڈیوں اور غلام کے ساتھ احسان کیا کرو۔ بے شک اللہ اکڑ اکڑ کے چلنے والوں اور شیخی بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بخل کرتے ہی ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو مال اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کفران نعمت کرنے والوں کے واسطے سخت ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن مسلمان نہیں جس کا ہمسایہ اس کے رویے سے محفوظ نہیں۔ ایک اور روایت میں آپ کو ایک عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ رات دن عبادت کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور وہ سخاوت کا پیکر بھی ہے، لیکن وہ ہمسایوں کو برا بھلا کہتی ہے اور ہمسائے اس سے خوش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم تیار ہے۔ ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ فرض عبادات تھوڑی بہت بجا لاتی ہے، لیکن اس سے اس کے ہمسائے بہت خوش ہیں۔ اللہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے جنت فردوس بنا رکھی ہے۔ آیت قرآن اور حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمیں ہمسایوں اور قرابت داروں کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ تو کیوں بچوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یا آپ نے بھی اپنے ہمسایوں اور غریبوں کے بارے میں سوچا ہے؟ ان بچوں کا بھی سوچیں جو سال بھر عیدی کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو آخر میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبے۔